آج کا تو یہ فیصلہ کرنا تو کون سا ITC پہلے کریں، پھر جو لائرز بتاتے ہیں کہ آپ یہ پہلے کر لیں، لاہور میں وہ ایکسپینس وہ لے لیں ان سے ایگزیپشن۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈپور صاحب کہتے ہیں جی کہ پرتشدد احتجاج ہوگا، ہتھیار لائیں گے ساتھ، آپ کہتے ہیں پرامن ہوگا احتجاج، تو کیا اس کے اوپر عمران خان ہم نے تو کہا تھا کہ عمران خان بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں اسلام آباد میں نہیں لاؤں گا لوگوں کو، کیونکہ یہاں پہ سنائپر رائفل سے گولیاں چلاتے ہیں، میں اپنے لوگوں کو نہیں مرواؤں گا، یہ انہوں نے خاص کہہ کر بھیجا تھا، اور اسلام آباد کو آنا نہیں۔ اور ہم نے علی امین گنڈاپور سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے یہی آگے سے کہا کر دیکھیں ہم لوگ یہاں آتے ہیں ہمارے اوپر یہ گولیاں چلاتے ہیں، تو اگر ہم اپنے ڈیفینس میں آئندہ بندوقیں لائیں گے، یہ ان کا موقف ہے، ان سے پوچھیں۔ نہیں تو اس سے مشکلات میں اضافہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو پرامن تحریک کی کال دیتے ہیں؟ بات سنیں، ان کی تحریک عمران خان ڈائریکشن دیں گے اس کی، انہوں نے کہا ہوا ہے وہ ڈائریکشن دیں گے، جب ان کی ڈائریکشن آئے گی اس کے مطابق وہ بتا دیں گے، ابھی تو وہ آئسولیشن میں، لیکن انہوں نے کہا تھا تنظیم سازی کریں، تیاری کریں، انہوں نے ڈائریکشنز کلیئرلی دے چکے ہیں کہ کیا تیاریاں کرنی ہیں، اور اس کے بعد وہ بتائیں گے لائمل، انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتایا ہوا، کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا، وہ عمران خان بتائیں گے، اس کے مطابق یہ پھر۔ جی میڈم، عمران خان صاحب نے تو عمر ایوب صاحب کو نامزد کیا ہے کہ اس کو وہ دیکھیں گے، جبکہ عمر ایوب صاحب اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں۔ علی امین صاحب جو ہے وہ آپ کی تحریک کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو تحریک کی کال ہے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کی بات کرو، ادھر سے جو ہے دیکھیں اس طرح کے بیانات آئیں۔ ان چیزوں کا نہیں پتہ، یہ وہ خود ہی بتا دیں گے، ہم تو اس وقت عمران خان کے کورٹ کیسز، عمران خان کی اپیلز، انہی کو سنبھال لیں، ہمارے پاس ابھی اتنا ہی ٹائم ہے، جب ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا ہم اپنی بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں اگر بیٹھنا پڑے گا، اگر ہمیں احتجاج، اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا کسی کورٹ سے، وہ جو واجد جنانی ہے، میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی سارے لائرز کو، میں پھر سے ریپیٹ کروں گی کہ دیکھیں ہم 2007 میں سارے آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے، کیونکہ آپ لوگ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے لائرز موومنٹ شروع کی تھی، ہم آپ کے ساتھ تھے، تو اب جب کہ بالکل رول آف لا کو قتل اور دفن کیا جا رہا ہے، اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے کہ جس یہ PTI کے لائرز نے جن کو ووٹ دیا، جس آدمی کو جو عہد کر کے گیا کہ میں 26 کی ترمیم کے خلاف ہوں، وہ آج باہر جیسی اس کو ووٹ پڑ گیا، وہ جا کے وہاں کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں 26 کے ساتھ ہوں، یہ کیا ان کے کیا ہو جاتا ہے، یہ کیوں آتے ان ووٹوں پہ؟ سب سے پہلے تو لائرز کو اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، ان کو اپنا سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے، ہم آپ ان سے امید رکھ کر بیٹھے ہیں، اگر یہ جب قانون کا سسٹم ختم ہو جائے گا تو پھر ہمیں لائرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ان بارز کو ہم کیا کریں گے، جب آپ ہمارے لائرز وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم بے بس ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ جب ہم پے کر کے ایک لائر کو، ہر بندہ ایک لائر کے اوپر خرچہ کر کے ان کو کورٹ میں بھیجتا ہے، اور لائر کہے جی میں بے بس ہوں، تو لوگ کیوں خرچہ کریں گے لائر کے اوپر، کہ کہاں سے انصاف ملے گا؟ تو یہ تو لائرز کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کتنی بڑی بڑی ایسوسیشنز ہیں، آپ اس لیے ہیں کہ ایک تارڑ اور بون، جس سے پوچھو لائر سے وہ کہتے ہیں جی تارڑ اور بون ہے، کیا وہ کیا بیگ لاتے ہیں پیسوں کے، کیا ہوتا ہے؟ میں تب یہ ہم یہ چھپ کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ لائرز یہ رول آف لا کے لیے، آئین کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، اور آپ نے اپنے اندر کالی بھیڑوں کو کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے؟ پہلے اندر سے انصاف کریں گے، اندر سے اپنی صفائی کریں گے، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے جو اپنا پاکستان کا رول آف لا بیچ رہے ہیں، آئین کے خلاف جا رہے ہیں، جب تک یہ نہیں کریں گے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں لائرز پہ بھی اعتماد اٹھ جائے گا، اور جو عمران خان کہتے ہیں کہ رول آف لا پاکستان میں بالکل دفن کر رہے ہیں، پھر اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، لا قانونیت کی طرف۔ اچھا علی خان صاحب، لاسٹ بتائیے گا کہ ماضی میں بہت ساری طریقے دیکھنے کو ملی ہیں جن کو لیڈ خواتین نے کیا ہے، اور اس وقت PTI کا جو مرکز ہے جس پہ لوگ یقین کرتے ہیں، اعتماد کارکن اثاثہ ہوتے ہیں ایک پارٹی کا، وہ آپ پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں عمران خان کے بعد، وہ چاہتے ہیں کہ عوامی تحریک جو حقیقی طور پہ پارٹی سے ہٹ کے ایک عوامی تحریک چلائی جائے عمران خان کی رہائی کے لیے، تو ہم نہیں سمجھتی آپ کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ میری بات سنیں، ہم ماروسی ہیں، ماروسی کا مطلب ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں، ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے، دو وجوہات ہیں، لیکن جب کہ
माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी भी है और पूरी पाकिस्तान की कौम है, उसके लिए उनको लीड करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप फैसला कर लेंगे कि आपने कानून और आइन के लिए खड़े होना है, अगर आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारी ज़िंदगियों पे, इनके और हमारी अगली नस्लों पे क्या असरात है, क्या हम ये जुल्म, इमरान खान जिस वजह से जेल में बैठे वो इसलिए नहीं बैठे कि आप कहें कि हम आज भेड़ बकरियाँ हैं, वो कह रहे हैं आप भेड़ बकरियाँ नहीं बनो, आप खड़े हो, आप अपने लिए खड़े हो। हमें ये चीज़ इमरान खान सिखा रहे हैं, हम अपने लिए खड़े होते हैं। हम जब अपने भाई के लिए जाते हैं हम अकेले बैठते हैं, हम भी तो खड़े हो जाते हैं। तो सारे खुद ही इस तरह निकले, ये कोई लीडरशिप का मतलब है क्योंकि भेड़ बकरियां हम नहीं हैं पाकिस्तान में, हम, ये गलत बात है। हम खुद खड़े हो जाएंगे, लोग अपने लिए निकलेंगे, फिर पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। अच्छा मैडम, लास्टली ये बताइएगा कि अली अमीन साहब जो है वो वकला में फंड्स भी तकसीम करते हुए नजर आए, लाहौर बार को उन्होंने 2 मतलब डोनेशन दिए हैं, तो क्या वो हुकूमती खजाने से, केपी गवर्नमेंट के खजाने से दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं? मुझे इस चीज़ का नहीं पता, अब वो सवाल करें जो मुझे पता हो। इस वक्त हम अपने ATC केसेस ही निपटा लें और इमरान खान के केसेस संभाल लें, वही बहुत है। आज का तो ये फैसला करना तो कौन सा ATC पहले करें, फिर जो लॉयर्स बताते हैं कि आप ये पहले कर लें, लाहौर में वो एक्सेप्ट वो ले लें उनसे एग्जेप्शन। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी कि पुरतशद्दुद एहतजाज होगा, हथियार लाएंगे साथ, आप कहते हैं पुरअमन होगा एहतजाज, तो क्या इसके ऊपर इमरान खान? हमने तो कहा था कि इमरान खान बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं, इस्लामाबाद मैं नहीं लाऊंगा लोगों को, क्योंकि यहाँ पे स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाते हैं, मैं अपने लोगों को नहीं मरवाऊंगा, ये उन्होंने ख़ास कहकर भेजा था। और इस्लामाबाद को आना नहीं। और हमने अली अमीन गंडापुर से भी पूछा था, उन्होंने यही आगे से कहा कर देखें हम लोग यहाँ आते हैं, हमारे ऊपर ये गोलियाँ चलाते हैं, तो अगर हम अपने डिफेंस में आइंदा बंदूकें लाएंगे, ये उनका मौक़िफ़ है, उनसे पूछना है। नहीं तो इससे मुश्किलात में इजाफा नहीं होता कि जैसे ही इमरान खान साहब को पुरअमन तहरीक की कॉल देते हैं? बात सुने, उनकी तहरीक इमरान खान डायरेक्शन देंगे उसकी, उन्होंने कहा हुआ वो डायरेक्शन देंगे, जब उनकी डायरेक्शन आएगी उसके मुताबिक वो बता देंगे। अभी तो वो आइसोलेशन में, लेकिन उन्होंने कहा था तंजीम साजी करें, तैयारी करें, उन्होंने डायरेक्शंस क्लियरली दे चुके हैं कि क्या तैयारियां करनी हैं, और उसके बाद वो बताएंगे लाइमल, उन्होंने हमें भी नहीं बताया हुआ, किसी को भी नहीं बताया हुआ, वो इमरान खान बताएंगे, उसके मुताबिक ये फिर। जी मैडम, इमरान खान साहब ने तो उमर अयूब साहब को नामजद किया है कि इसको वो देखेंगे, जबकि उमर अयूब साहब इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं। अली अमीन साहब जो है वो आपकी तहरीक को, हम ये समझते हैं कि इससे जो तहरीक की कॉल है उससे नुकसान पहुंच सकता है कि आप पुरअमन एहतजाज की बात करो, उधर से जो है देखिए इस तरह के बयान आए। इन चीज़ों का नहीं पता, ये वो खुद ही बता देंगे। हम तो इस वक्त इमरान खान के कोर्ट केसेस, इमरान खान की अपील्स, उन्हीं को संभाल लें, हमारे पास अभी इतना ही टाइम है। अच्छा, जब हमें खड़ा होना पड़ेगा, हम अपनी बात कर सकते हैं।